السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے مہمان رہتے ہیں۔ آپ خطیب امام بری سرکار اور رویت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، جیسا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے اور امام حسین علیہ السلام کا ظہور بھی قریب ہے، امام حسین علیہ السلام کے کردار اور ان کے خاندانی پس منظر پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی و انا من الحسین۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک۔ آپ مولا مظلوم کربلا، سید الشہداء، نواس رسول، یہ وہ خاندان ہے کہ جو سب سرداروں کا خاندان ہے، بے شک۔ کہ اس گھر میں سارے سردار رہتے ہیں، کہ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، بے شک۔ ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کے بابا علی ابن ابی طالب ولیوں کے سردار، اور ان کے نانا سید الانبیاء، سید المرسلین، رسولوں اور نبیوں کے سردار، یہ سارے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جتنے بھی آپ ائمہ ترین دیکھیں، اس میں آپ کو علی بھی ملیں گے اور اس میں آپ کو محمد بھی ملیں گے، مگر اس میں حسین ایک ہی ملے گا، اس لیے کہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام بننا وہ بہت مشکل ہے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 3 شعبان کو ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ اپنا خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور رسول پاک نے واضح فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ کا رتبہ اتنا بڑا عظیم ہے کہ اس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جو زبان وجہ علت ممکنات ہے، وجہ علت شجاعت ہے، وجہ علت تخلیق کائنات ہے، جو علم اول ہے، کلم اول ہے، فکر اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، ادب اول ہے، بشیر نذیر سراج منیر اور طٰہٰ یاسین مزمل، وہ زبان کہ جب بولنے کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ اپنی زبان منہ میں ڈال دیتا ہے، جن کے لب حرکت میں آ جائے تو قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ اس نبی نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے۔ پیغمبر اسلام نے امام حسن علیہ السلام کی جب اس دنیا میں ظہور ہوا تو اس وقت امام نے 7ویں دن آپ کا حقیقہ کیا۔ اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو پیغمبر اسلام نے 7ویں دن ہی حقیقہ جو ہے وہ آپ نے بھی کیا۔ کافی معجزات جو تھے وہ آتے رہے، اور اس مبارک دینے کے لیے فرشتے بھی آتے رہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ کے ہاں ولادت ہوئی تو تمام فرشتے آ رہے تھے مبارکباد دینے کے لیے۔ جب فرشتے واپس جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک فطرس نامی فرشتہ، آپ سنتے رہتے ہیں، تمام مکاتب میں فکر لکھتے ہیں کہ جس کے پر کاٹ دیے گئے تھے، جو سزا یافتہ تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ فرشتے گروہ در گروہ جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے سے خوشبو آ رہی ہے یا کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کہ سید الانبیاء کا نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم وہاں پہ گئے تھے مبارکباد دینے کے لیے، اور اپنے پر ان کے پنگوڑے کے ساتھ ہم مس کرتے ہیں تو ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جبریل مجھے بھی لیتے جاؤ، تو آج بڑا موقع ہے تو میں بھی جو ہے وہ اپنا زیارت کے لیے آؤں۔ تو فرشتے اسے لے کر یہاں پہ آئے۔ جب پیغمبر اسلام کو مبارکباد دی تو اس نے عرض کیا کہ میں پکڑا ہوا ہوں، تو مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مظلوم کربلا کے جھولے کے ساتھ مس کر دو۔ تو جو ہی انہوں نے اپنا پر مس کیا تو وہ جو ہے وہ اپنا ٹھیک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مدینے میں مبارکباد دینے کے لیے آ رہا تو فرشتوں کا سہارا لے کر آ رہا تھا، جب واپس جا رہا ہے تو پھر سب سے آگے جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ اب میں آزاد ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے اوپر حسین ابن علی کا کرم ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس پہ انبیاء کا، سید الانبیاء کا گھر ہے، وہاں پہ لوگ مبارک دیتے رہے، کیونکہ اصل میں مظلوم کربلا
امام حسین ابن علی علیہ السلام جو تھے یہ دین کی بقا تھی، دین کی حیا تھی، اور دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں بھی دی، اور جو رتبہ انہیں ملا ہے وہ رتبہ کسی کو جو ہے وہ نہیں ملا، نہیں ملا کہ جس کا بابا علی ہو، ٹھیک ہے، اور دوش نبی کا سوار ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا رسول اس وقت تک زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک اللہ کی وحی نازل ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ تمام مفسر اور تمام مورخ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور بھری ہوئی مسجد، اور مظلوم کربلا آئے ہیں اور را کر سیدھا بابے کے کندھے پہ بیٹھ گئے، اور امام حسین علیہ السلام سجدے میں جب سید الانبیاء گئے اور آپ بیٹھ گئے تو پیغمبر اسلام نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو جبریل نازل ہوئے، جبریل نے آ کر کہا کہ اے سید الانبیاء، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین خود نہ اترے۔ اب دیکھیں پیغمبر اسلام پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر سوچتے ہیں کہ ابھی حسین بیٹھے ہیں، پھر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ حسین میرے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 71 مرتبہ جو ہے یا 73 مرتبہ، 71 مرتبہ انہوں نے تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو کتنی فضیلت ملی کہ نبی کے سردار کی نماز، اور یہ اللہ واضح پیغام دے رہا ہے کہ اگر نبی کی نماز میں اللہ کا ذکر اور حسین کا فکر شامل ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، نماز کو طول دیا جاتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کے زبان مبارک پہ اللہ کا ذکر تھا، ذہن میں تخیل حسین تھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ جمعہ دیکھ لیں کہ جمعے کے دن بھی حسنین کریمین کا مسجد میں آنا، پھر ان کا جو ہے جناب سیدہ کے بارے میں بھی روایت ہے، پھر انہوں نے ممبر چھوڑ کے جا کر بچوں کو اٹھانا، جو دونوں خطبوں کے دوران جو ہے وہ خطیب بیٹھتا ہے، کہ یہ سنت ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے وہ رتبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا کیا یہ مظلوم کربلا کو، کہ انسان سوچتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس 71 کے بدلے میں 72 جو ہے وہ آپ نے تانے بھی دیے دین کی بچانے کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے رسول میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں اے سید الانبیاء میں تجھے خلق نہ کرتا، میں کائنات کی کوئی چیز نہ خلق کرتا، اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کتنا پیغمبر اسلام کا رتبہ کہ جس کا اللہ عاشق ہو۔ تو علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ یا علی، جب اللہ کہتا ہے کہ اے سید الانبیاء میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو اس کے باوجود اللہ نے کلمے میں سب سے پہلے اپنا نام رکھا ہے اور بعد میں رسول کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو اور تمہاری زبان پاک ہو جائے، اس کے بعد میرے نبی کا نام اٹھاؤ، یعنی کہ اتنا مولا علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کوئی چیز نہیں کرتا، اور جب رسول سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں تو حسین سے، حسین وہی سے ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ رتبے کی اہمیت دیکھیں۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے مظلوم کربلا کے بارے میں گلیوں میں جانا، بچوں کو اٹھانا۔ اچھا، پھر آپ دیکھ لیں کہ جب عید کا دن ہے، عید کے دن بچے کہہ رہے ہیں کہ سب عرب کے لوگ جو ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ عید کا دن ہے، ہم کپڑے سلائے، مگر حسنین کریمین ماں کے پاس آئے، امی جان عرب کے بچے جو ہیں وہ سارے صبح عید ہے، ہمارے کپڑے، بی بی نے فرمایا درزی کے پاس ہے۔ اچھا، جب درزی کے پاس ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ جبریل جنت سے کپڑے لے کر جاؤ، آج یہ نہ کہنا میں سید الملائکہ ہوں، آج یہ کہنا کہ میں حسنین انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو وہ جنت سے کپڑے منگوائے گئے۔ حالانکہ دیکھو جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو آدم کے اس وقت گیٹ پہ تمام فیسلٹی جو ہیں وہ اتروا دیے گئے، اسی لیے آج ہم بھی اسی طرح آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جنت کی چیزیں اب جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتی،
کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہ جہاں مرضی چائے منگا سکتے ہیں. تو ان کا یہ گھرانہ اہل بیت اطہار کا رضان بقضائی و تسلیم الامر، یہ اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کی خاطر ان کے بدن کے اندر جتنی کیفیتیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ان صلاحیتوں کو، ان کیفیتوں کو تصرف میں لاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، یہ وہی کام کرتے ہیں. مظلوم کربلا کو جب انسان دیکھتا ہے، ہر انسان ہر مسلک مانتا ہے. آپ کربلا میں جائیں وہاں پہ تو مجھے وہ شعر یاد آ جاتے ہیں ان کے. وہ کہتا ہے کہ حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سوانی، خدا احد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی. حسین کو گر حسین کہہ دوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی، حسین کا گر شباب لکھوں تو ناز کرتی ہے پھر جوانی. حسین یزداں کا ایک ہنر ہے، حسین دین خدا کا گھر ہے، حسین کا ہے یہی تعارف، یہ علم کے در کے گھر کا در ہے. حسین خالق کا ناز بھی ہے اور اس کا ایک احتجاج بھی ہے. حسین فطرت سے لے کے حر تک سبھی کے غم کا علاج بھی ہے. حسین کے تذکرے پہ قدغن یزیدیت کا مزاج بھی ہے. یزیدیت کو حسین تیرے جہاد کا خوف آج بھی ہے. حبش کا ادنا غلام ہی تھا کہ جون عالی بنا دیا ہے. حسین اسلام کو خدا نے تیرا سوالی بنا دیا ہے. حسین بولے تو پھر کتابیں وہی کو اپنا بیاں بنا لے. حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا لے. حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جواں بنا دے. حسین چاہے جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے. حسین کے گھر ہو دل کی مرضی تو لو کے لکھے کو مات کر دے. جسے محمد نہ ایک بخشے حسین چاہے تو ساتھ دے دے. حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو کعبہ اب بھی جھکا ہوا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کے نانا نے ہم کو دین خدا دیا ہے. حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین پل رہا ہے. حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو. حسین ہوتا ہی وہی ہے پدر علی ہو بطول ماں ہو. تو اس سے پتہ جو اہمیت ہے، ان کی اہمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مظلوم کربلا کو اہمیت دی ہے تو وہ دنیا نہیں سمجھ سکی، لیکن انہیں ایک نہ ایک دن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. علامہ صاحب، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، اور عید کا موقع تھا غالباً، اور امام حسین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا مطالبہ کیا تھا. یہ واقعہ کیا تھا؟ اس پر ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا. عرب کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی میلے لگا کرتے تھے یا عید پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ نئے کپڑے سلواتے اور سواری پہ جاتے. بالکل. تو یہ عید کا موقع تھا، عید الفطر کا. تو اس وقت عرب کے لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی اونٹوں پہ سوار ہو کر، کوئی جو ہے اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے جا رہے تھے. سارا زیادہ تر لوگ سواریوں میں تھے. اچھا. تو جب پیغمبر اسلام نے جانے لگے، حسنین کریمین ساتھ تھے تو عید پڑھنے کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا کہ نانا جان، سب بچے جو ہیں نا عرب کے وہ تو سواریوں کے اوپر سوار ہیں اور ہماری سواری کہاں پہ ہے. اچھا. تو پیغمبر اسلام نے ایک سائڈ پہ کندھے پہ امام حسین کو بٹھایا، دوسرے پہ امام حسن علیہ السلام کو بٹھایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہاری سواری ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب مدینے کی گلی میں پھر رہے تھے، جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو امام حسن عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، ہر سواری کی رسی ہے کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا. تو ہماری سواری کی رسی تو نہیں ہے. تو لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے واللیل کی زلفیں جو تھیں وہ امام حسین کو اور امام حسن کو دے دی. کہا کہ یہ سواری کی ہے، یعنی کہ وہ زلفیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں جن زلفوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہ یوں سمجھے کہ نبیوں کے سردار جس طرف
حسنین کریمین چاہیں وہاں پہ اسی طرف جا رہے ہیں سبحان اللہ. وہ دینی. تو پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ نانا جان ہر سواری کی جو ہے وہ آواز نکالتی ہے, آپ آواز بھی نکالیں. اچھا. تو آپ بھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنے لگے. تو آگے سے سب لوگوں نے مبارکباد دی, اور حضرت عمر فاروق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو مبارکباد دی. تو آپ فرماتے, تمام یہ لکھتے ہیں راوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ سبحان اللہ, حسنین کریمین سے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی تو یہ کہے کہ کتنے اچھے سوار ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے عزت جو ہے وہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حسنین کریمین کی کیا رسپیکٹ ہے, کیا عزت ہے. کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یقیناً انہوں نے قربانی دینی ہے مظلوم کربلا نے, اور مظلوم کربلا نے ایک ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا میسج بتایا ہے. ظالم کے ایوانوں کے ساتھ ٹکرانے کی ایک جرت کا نام حسین ہے, اور ظالم بادشاہ کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دینا اور اپنے حق کی خاطر ڈٹ جانا, اپنے حق کی خاطر لڑنا, یہ مظلوم کربلا نے سکھایا کہ یہ نہ دیکھو تمہارا دشمن جو ہے وہ طاقتور ہے. نہیں, کیونکہ مظلوم کربلا نے ہمیں یہ رسم دی ہے, ہمیں یہ جذبہ دیا ہے کہ 3 پاوریں جہاں ہوتی ہیں وہ پاوریں کامیاب ہوتی ہیں, چاہے وہ حق پہ ہو چاہے وہ باطل پہ ہو. مگر ان تینوں پاوروں کو حسین بن علی نے ناکام کیا کہ کوئی بھی تحریک جس میں پاور آف اسٹیٹ ہو, پاور آف ویلتھ ہو, پاور آف میڈیا ہو, میڈیا کی پاور, ویلتھ اور اس کی دولت کی پاور, تو یہ پاور جس کے ساتھ ہونا تو وہ تحریک کامیابی ہوتی ہے. مگر حسین بن علی نے ان کو تینوں کو ناکام کر دیا کہ یزید کے پاس اسٹیٹ کی پاور تھی, اس کے پاس ویلتھ کی پاور تھی, اس کے پاس میڈیا کی اتنی پاور تھی کہ 13 لاکھ کہتے تھے کہ حسین باغی ہے, مگر ایک خاتون کہتی تھی کہ میرا بھائی نمازی ہے. تو آج 1400 سال پر پتہ چلتا ہے کہ واقعہ حسین باغی نہیں نمازی تھے. تو اتنا رتبہ ملا ہے, اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا کیا. سبحان اللہ. علامہ صاحب, سبھی اماموں پہ مشکل وقت آئے ہیں اور آزمائشیں آئی ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام پہ جو آزمائش اور جو مصیبت آئی تھی وہ پہلے کسی امام پر نہیں آئی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ہر امام جو ہے وہ اپنا آزمائش سے گزرا ہے, لیکن واقعہ جو مصیبت مظلوم کربلا پہ آئی ہیں, یہ جن مصائب سے یوز ہیں, سید الشہداء, انہیں رتبہ ملا ہے سید الشہداء, تو بہت بڑی آزمائش تھی. تو مظلوم کربلا نے ایک آنے والی نسلوں کو زندہ رکھنے کے طریقے بتائے ہیں, اور توحید کے ساتھ لگاؤ, قربت حاصل کرنا, اس کے طریقے سکھائے ہیں, اور معاشرے کے اندر کس طریقے سے زندہ رہنا ہے, اور انسان کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مظلوم کربلا نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہم نے کس طریقے سے حاصل کرنی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جیسے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نیکی اس وقت ہوگی کہ جب تم جس چیز سے محبت کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ قربان کر دو. اب مظلوم کربلا مدینے جیسا وطن سے محبت کرتے تھے, اللہ کی رضا کی خاطر مدینہ چھوڑ دیا, اور مال جو تھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں سارا قربان کر دیا, اولاد تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب قربان کر دی, اور خود رضان بقضائی و تسلیما لامرہ, کہ انہوں نے 71 شہید ہو گئے, مگر اس کے بعد وہ لب کٹ گئے, سر پھٹ گیا, رخسار زخمی ہو گئے, مگر پھر بھی تلوار لے کر میدان کے لیے نکل گئے ہیں, ٹھیک ہے, لڑنے کے لیے, کہ جہاد کے لیے وہ نکلے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ 71 کو بیٹھتے وہاں پہ ان پہ تعزیت کرنے بیٹھ جاتے. امام نے ایک جذبہ دیا ہے, اور امام نے واضح بتایا کہ ظالم جو حکمران جو ہے اس کے سامنے آپ ڈٹ جاؤ, اور مظلوم کو ہر موڑ پہ
آپ جو ہے وہ اپنا اس کی سپورٹ کرو. تو اگر انسان میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ 10 محرم کے مظلوم کربلا کے 1 گھنٹے کی وہ ہسٹری جان لے اور 1 گھنٹے کی ہسٹری لکھ سکے، کہ جیسے کیا تربیت کا اثر تھا کہ ہر ماں جو ہے وہ بچے کو موت کی طرف بھیج رہی تھی، موت کی طرف بھیج رہی تھی، لیکن بچہ جو ہے وہ اپنا ایسا تربیت یافتہ تھے، چاہے وہ چھوٹے بچے تھے، ایسے تھے کہ وہ مظلوم کربلا پہ اپنی قربانی دینے کے لیے جو تھے تیار تھے، بالکل وہ ہر لحاظ سے تیار تھے. تو اس صورت میں مظلوم کربلا نے ہمیں جو میسج دیا، اس میسج کے مطابق انہوں نے بتایا کہ جب بھی دین پہ مشکل وقت آئے اور اسلام پہ مشکل وقت آئے تو جس سے تم پیار کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، تو ان سے گزر جاؤ. حالانکہ آپ کی زندگی میں یہ 2 آزمائشیں ضرور آئی ہیں، بلکہ یہ وہ آزمائش تھی کہ جس کے بارے میں انبیاء کرام کو بھی اگر آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے تو کسی حد تک ان کا صبر کا پیمانہ جو تھا وہ لبریز ہو گیا تھا، آخری نبی کے علاوہ ہو چکا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام دیکھ لیں، حضرت آدم دیکھ لیں، روتے رہے سارا. مگر یہ ایک ایسا آپ کی زندگی میں آیا کہ جو کربلا کا واقعہ تھا اور بہت حیران کن تھا اور بہت مشکل تھا کہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر انسان کو غیرت کا تقاضا کہ پھر بہنوں کو، پھوپھیوں کو جن سے سورج پردے کرتے تھے، اور پھر ان کو اپنا جوانوں کو مار دینا، عورتوں کو قید کر لینا، پھر بازاروں میں پھرانا، کوفے اور شام میں پھرانا، پھر کسی جگہ پہ بازار سے آگ کا برسانا، کسی سے ابلا ہوا پانی، تو کسی جگہ پہ جو ہے وہ پتھروں کی بارش، مظلومیت کی حد. مگر انہوں نے یہ واضح بتایا کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے یہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ اللہ کا مال ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا کہ بہن زینب مجھے تم دعاؤں میں نہ بھولنا، خصوصاً نماز شب میں نہ بھولنا، چاہے آپ کو بے پلان اونٹوں کے اوپر ہی کیوں نہ پڑنی پڑے. تو لہٰذا آزمائش سے گزرے ہیں تو آج پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ امام حسین کا چرچا ہے. بے شک. تو بڑا میں سوچتا ہوں کبھی کبھی تو وہ ایک میں غیر مسلم کا پڑھتا ہوں تو اس کے الفاظ ہیں آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں لیتا حسین کا، مذہب کی کوئی بات نہیں یہ حق کی بات ہے، ہر حق پرست دل سے ہے شیدا حسین کا، مسلم تو پڑھتے آئے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا، سارے جہاں کے سامنے حر کی مثال ہے، چمکاتا ہے نصیب کو اشارہ حسین کا، راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو عزیز، لیکن دلوں پہ آج ہے قبضہ حسین کا، مجھ سے پناہ مانگے گی جہنم کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا. تو اس صورت میں ہر مسلک نے مظلوم کربلا کو داد دی ہے. آپ جائیں کربلا میں جائیں تو میں نے تو کافی مرتبہ وہاں پہ گیا ہوں، دیکھا 10 محرم کو ہر مذہب کا لوگ جو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ مسلمان ہے، وہ جا کر کس قدر سلامی دیتا ہے، کیونکہ آپ موسن انسانیت ہیں. آپ انسانوں کی اہمیت کو بتایا ہے کہ انسان تیری اہمیت کیا ہے، تجھے ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، تجھے قبلہ بنا کر ملائکہ نے تجھے سجدہ کیا، تو اپنی اہمیت اور عظمت کو پہچان. تو اللہ نے رتبہ دیا سید الشہداء بھی بنے، اور انبیاء نے فخر کیا ان کی قربانیوں پر، خدا نے فخر کیا ان کی قربانیوں پر. تو اب اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور صبر کے ساتھ، اور اسی لیے تو 10 محرم کو کہا تھا دشمن کی تلواروں، نیزوں اور تیروں کی اور نیزوں کی آہنیوں، اگر اسلام کی بقا میرے ٹکڑوں میں ہے، میری موت میں ہے، تو مجھ پہ ٹوٹ پڑو اور مجھے ٹکڑوں میں شمار کر دو. علامہ صاحب، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ دونوں بھائی حسنین کریمین علیہ السلام، ان کے درمیان خوش خطی کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا. اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا، یہ کیا معاملہ تھا؟
یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں بھائیوں نے تختی لکھی اور ایک امام حسن نے فرمایا کہ میرا خط اچھا ہے، انہوں نے فرمایا میرا اچھا ہے. اچھا. تو دونوں لے کر تختیاں لے کر ماں کے پاس گئے، خاتون جنت کے پاس، عرض کی کہ امی جان بتائیں ان میں سے خوش خط کس کا اچھا ہے. تو آپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور اپنے بابا سے یہ فیصلہ کرواؤ. تو دونوں شہزادے دوڑتے بابا کے پاس گئے. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ بیٹا یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، تم اپنے نانا کے پاس جاؤ. اچھا. جب نانا کے پاس گئے سید الانبیاء کے پاس، تو سید الانبیاء نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا فیصلہ جو ہے نا یہ تمہاری ماں کرے گی، اور انہیں جا کر میری طرف سے کہو کہ نانا کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ دونوں میں سے خوش خطی کس کی اچھی ہے. تو جب یہ کہا گیا تو جنت سے ایک خاتون جنت کو سیب دیا گیا. اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ تختیاں دونوں کو ملائیں، کہا کہ میں یہ سیب جو ہے وہ گراتی ہوں، تو جس تختی پہ یہ سیب چلا گیا اس کی خوش خطی زیادہ ہے. اچھا. تو کہتے ہیں کہ جو اس سیب کو رکھا خاتون جنت نے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. اچھا. وہ آدھا ایک تختی پہ چلا ہے، آدھا دوسری تختی. دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اسی تختی کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنا دختر رسول کے گلے میں ایک مالا تھا، ہار تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسے توڑ کے پھینکتی ہوں تو جو دانے زیادہ اٹھا لے گا اس کی خوش خطی زیادہ ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ 5 دانے تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا جس نے 3 اٹھا لیے بس اس کی خوش خطی زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اور اچھا یہی سوال محبت کے بارے میں بھی سنا گیا کہ امی جان آپ مجھ سے محبت زیادہ کرتی ہیں یا حسن، تو یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے. تو کہتے ہیں جو ہی اپنا مالا کو توڑ کے پھینکا گیا تو 2 دانے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ ان کو ایک دانے کو توڑ دو، اور برابر برابر جو ہے وہ دانے ہاتھ میں جو ہے وہ آ گئے. کیونکہ اس لیے کہ خاتون جنت کی یہی تربیت تھی کہ وہ کبھی بھی بچوں کا آپس میں مقابلہ جو ہے وہ نہیں کروایا کرتی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا اسی طریقے سے کہ آپ اپنے بچوں میں سے آپ کسی بچے کو زیادہ اہمیت نہ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرا بچہ جو ہے وہ احساس کمتری کا جو ہے نا وہ شکار نہ ہو جائے. تو اس لیے بچوں کو جو ہے وہ برابر رکھیں. کربل حسین اپنا پیا مرتبہ ڈساوے، کربل حسین اپنا پیا مرتبہ ڈساوے. میرے نال داج ہے کوئی، میرے نال داج ہے کوئی، میرے نال اکھ ملاوے. میرے مرتبہ نو ایک نانا میرا نبی سمجھو نیام مینو بابا میرا علی ہے. میری ماں جی ماں کسے دی ہووے تا سارے اٹھاوے. میری ماں جی ماں کسے دی ہووے تا سارے اٹھاوے. کربل حسین اپنا پیا مرتبہ ڈساوے. اس پیاس دا میں دی ازلا تو پیاس نہ لے، اس پیاس دا میں دی ازلا تو پیاس نہ لے. میرا علم جھک نہیں سکتا عباس میرے نال، کسے دی اینی جرت میرا علم
کربل حسین اپنا پیا مرتبہ ڈساوے